तुम आसमानों में तो देखो, मेरी इतनी निशानियां चक्कर लगाती घूम रही हैं, वहुम अन्हा मोरिदून, तुम्हारी तवज्जो ही नहीं जा रही। सर मेरे को तो कुरान पाक कह रहा है कि मेरी तो नजर ही ऊपर हो। हर दौर के अंदर अल्लाह ताला की किताब अपने आप को दोबारा से दलील बन के वकालत करेगी कि आप देखो। सर हमारा टारगेट ही इक्तिदार है, अगर कुरान पाक को आप समझे। अगर मेरे हाथ में अभी ताकत नहीं है, मैं दीन पर ही नहीं हूँ, वो भी टूट गया हुआ है खुदा की कसम हमारा। और यार पहले तहकीक आती है फिर कुरान दिखाते हैं। और ये तमाम उन लोगों तक ज़हन पहुंचाइएगा जो कहते हैं ना साइंस की किताब नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफ फरमाया कि जिस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा व जल को अपनी मखलूक पे फौकियत है, उसी तरीके से कुरान को तमाम किताबों पे, तो तमाम किताबों में तो सारे उलूम आते हैं। ये काफिर को तो कुरान देना ही हराम है। सर तो कुरान उन तक कैसे जाएगा? इसका जवाब अगर आप मुझे समझा दे। अगर जी मैंने कहा ना, हम अपने कैद खाने खुद ही बनाते हैं और अपने आप को उसी की उम्र कैद दे देते हैं। कुरान कोई टिप की किताब तो नहीं। मैं अभी तारिक मसूद साहब की वीडियो देख रहा था कि साहिल मियाँ जो है ना वो कुरान को साइंस की किताब बना रहे हैं। कुरान टिप की किताब नहीं है, कुरान नबी अखलाकियात के लिए आते हैं। ये वो पैराडाइम है, ये प्राइम हुए हैं क्योंकि इनके बुजुर्गान ने उन बाउंड्रीज के अंदर रह के सोचा था, तो इन्होंने समझ लिया कि वो फर्ज है कि बाउंड्री के अंदर रह के सोचे। अभी शेख ने जो हदीस सुनाई है उसको मैं रीइटरेट कर दूं, क्योंकि शेख ने हदीस का हवाला दिया है, हदीस सुनाई नहीं। क्योंकि शेख ने मफरूजा ये कायम किया कि हदीस आपने पढ़ी ही होगी, हिज्जतुल वदा की हदीस है, कोई छोटी हदीस तो है नहीं कि कोई कहीं किसी एक मसले के ऊपर कहीं पे किसी जगह पे फिक्र की किताबों में लिखी हो। ये तो बच्चे को पता है कि आखिरी खुतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पे क्या दिया कि पैगाम पहुंचाओ जो कि मैंने तुम तक पहुंचा दिया है। अब लंबी हदीस है, मैं तो आखिरी हिस्सा ही रीट्रेट कर रहा हूं जो कि शेख ने भी बताया है कि जो तुम जिस बंदे को पैगाम पहुंचाओगे दुनिया के दूसरे कोनों में, अगली नस्लों में, वो सुनने वाला जिसको तुम पैगाम पहुंचा रहे होगे, किससे इरशाद हो रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से इरशाद कर रहे हैं कि वो तुमसे भी बेहतर समझ सकेगा मेरे इस पैगाम को, कुरान को। वो कैसे समझ सकेगा? जैसे अभी सूरह यूसुफ की आयत शेख ने सुनाई है, उस दौर के टेलीस्कोप तो नहीं थी उन लोगों के पास। सूरह कमर में नूह अलैहिस्सलाम की कौम से अल्लाह ताला कह रहे ऊपर देखो आसमान में निशानियां मेरी। क्या उनके पास टेलीस्कोप थी? कुरान इस बात की खुद गवाही, ये सूरतें इस बात की गवाही दे रही हैं कि आगे वाले उलूम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात पूरी तरीके से स्टैंप हो जाती है, मोहर लग जाती है कि ये वाहिद तरीका है कि आप अगली नस्लों को कुरान पे ट्रेन करें, क्योंकि वो जो आसार मिन इल्म बढ़ना शुरू होंगे, वो आसार ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे अगली नस्लों को, तो वो कुरान भी बेहतर से बेहतर समझ रहे होंगे। अब टेलीस्कोप आ गई है, अब आराम से हम वो वाली निशानियां देख सकते हैं जो 1000 साल पहले नहीं देख सकते थे। और ये बहुत ही बड़ा किबर होगा कि हम सोचें कि टेलीस्कोप आ गई है तो अब हम सारी निशानियां देख सकते हैं। अगले 500 साल बाद वो बच्चे तमस्खर कर रहे होंगे हमारा कि बेवकूफ टेलीस्कोप को समझते थे कि बड़े तुमने निशानियां देख ली, पता नहीं क्या इजादात होनी है, क्या नई एनर्जी की सोर्स निकल आनी है, क्या और कोई डिस्कवरी हो जानी है। तो अल्लाह ताला ने बड़े डिजाइन में रखा हुआ है कि इंसानों को कब क्या चीज देनी है, कब किस चीज के लिए रेडी हों। तो उस वक्त के दौर के इंसान हम पे हंसेंगे कि यार कितना किबर था साहिल मियां, तुम समझते थे कि आइंस्टाइन की थ्योरी फाइनल है, तुम समझते थे कि पेनरोज के ब्लैक होल फाइनल है, तुम समझते थे कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप जैसे शीशों के थ्रू तुम देखोगे और तुम्हें असलियत पता चल जाएगी। क्या पता क्या चीज निकले। तो हर दौर के अंदर अल्लाह ताला की किताब अपने आप को दोबारा से दलील बन के वकालत करेगी कि आप देखो, और वो हदीस बार बार हर नस्ल सुनाएगी कि अगली नस्ल और भी बेहतर पहचान लेगी कुरान के पैगाम को। इसलिए मैं जब भी कोई मुफ्तियान कहते हैं ना कि ये कुरान साइंस की किताब नहीं, तो मुफ्ती साहब को मैं ये जवाब यही देता हूँ कि कुरान तो फिक्र की किताब भी नहीं थी, उसमें तो फिक्र तो आपने बड़ी अच्छी तरह निकाल दिया। कुरान सियासी किताब भी नहीं थी, सियासत भी बड़ी अच्छी तरह निकाल ली। कुरान वो वाले उलूम के बारे में बेसिक प्रिंसिपल्स देता है ताकि हम उन प्रिंसिपल्स से लेकर शुरू करें। अगर यही उसूल ये किताब अगर साइंसदानों को उस तरीके से पहुंचा दी जाती ना जिस नहज पे साइंसदान सोचते हैं, तो खुदा की कसम नस्लों तक वो एहसान हमारे एहसानमंद रहते, मगर हम पहुंचा ही नहीं रहे उन तक। मैं आपको मिसाल देता हूं कि फिजिक्स की जो किताब होती है वो मैथमेटिक्स की किताब नहीं होती, मगर मैथमेटिक्स का इल्म उसके अंदर पहले से पिना होता है। मफरूजा भी मैथमेटिक्स का होता है और कंक्लूजन भी मैथमेटिक्स की होती है।
نیوٹن کے لا آف گریویٹیشن اصل میں میتھمیٹکس کے لا میں اگر پڑھائے فزکس کی کتاب میں جاتے ہیں. سو فزکس کی کتاب میں کوئی یہ کہے کہ سر یہ فزکس کی کتاب ہے, یہ میتھمیٹکس کی نہیں ہے, تو یہ انتہائی بڑی بے وقوفانہ اسٹیٹمنٹ ہوگی. بالکل اسی طریقے سے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن آسمان دروازے ہو جائے گا. یہ دروازے ہونا اصل میں کی ورڈ ہے ادھر. اس میں اخلاقیات کا درس نہیں ہے, اس میں ان معاملات کا درس ہے کہ سوچو تو صحیح کہ تم اس آسمان کو دیکھ رہے ہو, اس میں دروازے کیوں نہیں نظر آ رہے تمہیں. اور میں تو ایک مثال دے رہا ہوں, اس طرح کی میں آپ کو سینکڑوں کے ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں جو قرآن کی کن اینگل سے کیا بات کر رہا ہے. اخلاقیات کا درس تو ہے ہی, مگر اخلاقیات بھی ہم انہی کی لیتے ہیں. قرآن نے بتا دیا ہوا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا, کر کے دکھا دیا کہ ہم نے اخلاقیات کے اصول بھی انہی کے لینے ہیں کہ جو ہمارے اوپر آقا بن کے آ جاتے ہیں. آقا کون بن کے آتا ہے؟ جو علم کے اوپر ہوتا ہے اور جو طاقت کے اندر ہوتا ہے. قرآن تو پہلے سے کہہ رہا ہے کہ علم اور طاقت دونوں لے کے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کیوں پکڑنی ہے؟ تاکہ تمہاری اخلاقیات نیچے اصول بن کے, کلچر بن کے, رولز بن کے نیچے والے تمہارے مفتوحوں کے اوپر لاگو ہو جائیں, وہ بچ جائیں. اگر تم نے نہ کیا اور تم نے غیر مسلموں کو فاتح بنا لیا تو ان کی اخلاقیات تمہارا دین بن جائیں گی, چاہے وہ صحیح ہو غلط ہو. سورہ حضرت ابراہیم نے کیا دعا ارشاد فرمائی, ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا, کہ مسلمانوں کو کفار کے لیے فتنہ نہ بنا دینا. یا اللہ ہمیں کفار کے لیے فتنہ نہ بنا دینا. کفار کے لیے مسلمان کیسے فتنہ بن سکتا ہے؟ قرآن کا فالوور, اللہ کا ماننے والا, رسول کا چاہنے والا ایک کافر کے لیے فتنہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ ایسے ہی بن سکتا ہے کہ ہم نے اگر یہ علوم اپنے پاس نہ رکھے, ریسرچ ہمارے پاس نہ آئی, طاقت ہمارے پاس نہ آئی, سیاست ہمارے پاس نہ آئی, تو جس کے پاس آئے گی اس کی بکواس بھی ہمارے لیے لاجک بن جائے گی, اس کی خرافات ہمارے لیے الٹیمیٹ ٹروتھ کی فلیور دے رہے ہوں گے, جو اس وقت کر رہے ہیں ہم. ہمارے مسلمانوں کا یہی حال ہو رہا ہے. گوروں کی بکواسیات ہمیں لاجیکل لگتی. یہی ڈارون کی تھیوری اگر عنایت حسین بھٹی نے دی ہوتی تو کس نے ماننی تھی؟ ذرا سوچے تو صحیح. وہ تھیوری ہے مگر لا بنا دی گئی ہے صرف اس لیے کہ وہ اس کا نام چارلز ڈارون ہے. سو یہ معاملہ نفسیات کا ہے. میں اس لیے کہا ہوں نفسیات کا سبق دینا مدرسے کے بچے کو ضروری ہے کہ بیٹا پاور میں نہیں آئے گا تو تیرا حال وہ ہوگا جو تیرے گھر میں مالی کا ہے. تیرا مالی اگر درست بات بھی کرے گا گھر کا چودھری نہیں مانے گا, مگر چودھری بکواس بھی کرے گا تو مالی اس کو دین سمجھ لے گا. اتنے ضروری ہے کہ نفسیات کو سمجھا جائے, تب آپ کو قرآن کی ریکوائرمنٹس پتہ چلیں گی کہ ریسرچ کیوں ضروری تھی. علم کا ہم نے کیا کر لینا ہے؟ علم سے پیٹ تو نہیں پل جاتا, علم سے طاقت تو نہیں آ جاتی, علم سے وہ سارے کے سارے معاملات کا پتہ چلتا ہے کہ اگلا سٹیپس کیا لینے ہیں. پاور لینے کے لیے کون سا سٹیپ لینا ہے, نفسیات کو تابع کرنے کے لیے کریڈیبلٹی کیسے اچیو کرنی. جب کریڈیبلٹی اچیو ہوگی, وہ میں مثال دیتا ہوں, اگر مسلمانوں کے 10,000 ریسرچ پیپرز بھی پبلش ہو رہے ہوتے فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس کے, تو لوگوں نے مسلمانوں کے قرآن کو بھی صحیح مان لینا تھا. حالانکہ وہ مسلمان ہونے سے خالی قرآن کے علاوہ فزکس کے پیپر کر رہے ہوتے, مگر ہم نے اس طریقے سے ان لوگوں کو اپنے آپ کو ان کے تابع کر کے رکھا ہوا ہے, جو کہ میرا مقدمہ یہ کہ یہ فطرہ ہے ہماری انسان کی کہ جو طاقت میں ہوتا ہے ہم اس کی ہر غلط بات کو بھی صحیح مانتے ہیں, ہر ان لاجیکل بات کو بھی لاجیکل مانتے ہیں. اس لیے یہ اتنی بیسک ریکوائرمنٹس. آئی ہوپ میں ان سوالات کا بھی جو کہ عمومی طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ سر آپ نے قرآن پاک کو کہیں فزکس کے تابع تو نہیں کر دیا, کہیں میتھمیٹکس سے تابع تو نہیں کرے, نعوذ باللہ. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں میتھمیٹکس سے بہت پہلے کی کتاب ہے قرآن. آدم علیہ السلام سے بھی پیدائش سے پہلے کی کتاب ہے قرآن. میتھمیٹکس تو بعد کے اصول ہیں. قرآن تو پہلے سے بتا رہا تھا کہ یہ تمہارا سپر سیٹ ہے, اس کے اندر سب سیٹس کھلیں گے. سپر سیٹ کا فلسفہ لے لو ہم سے. یہ آپ نے نفسیات کی بات ابھی کی ہے کافی, تو نفسیات میں ایک نفسیات تو اب آلٹرنیٹ نیریٹیوز بھی تو مل جاتے ہیں نا ہمیں. اب آلٹرنیٹ نیریٹیو ایک یہ ہے کہ جیسے غامدی صاحب کا فلسفہ ہے, ان کی ایک الگ نفسیات ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تزکیہ نفس اور دنیا و آخرت کے اندر, دنیا کا نہیں آخرت کی کامیابی اس کتاب کا مضمون ہے. تو اس کے لیے جو کچھ بھی ہمیں چاہیے ہوگا بس وہ تزکیہ کر کے ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا یہ نفسیات درست ہے؟ جی نہیں, یہ نفسیات درست اس لیے نہیں ہے کیونکہ دنیا کی کامیابی کا مطلب دنیاوی فلسفے میں کامیابی نہیں ہے. دنیا کی کامیابی کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ
اصول مانیں گے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط مانیں گے، جس جیسا بننا چاہیں گے، جس کی میمکری کریں گے نفسیاتی طور پہ، وہ اللہ والے ہی ہوں۔ دنیا میں کامیابی اس کو کہتے ہیں۔ عمر بن خطاب کے پاس بینک بیلنس کوئی نہیں تھا، مگر دنیا عمر بن خطاب کی طرف اٹریکٹ ہوتی تھی، ان کی سسٹم کی طرف اٹریکٹ ہوتی تھی۔ بالکل اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اخلاقیات کوئی نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس حق کی تعلیم نہیں دیتا وہ، مگر دنیا امریکہ کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے۔ تو دنیا میں کامیابی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ والے اس پیڈسٹل کو اپنے ہاتھ میں رکھیں ہر وقت کہ وہ امر بالمعروف کر سکیں اور ون نہی عن المنکر کر سکیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کی نشانی بتائی ہے نا۔ تمام مسلمان کے اوپر تو یہ حکم اطلاق کروایا بھی نہیں اللہ نے کہ سارے کے سارے مسلمان ہر وقت امر بالمعروف کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ مقدمہ ہی کھینچا کہ زیادہ تر لوگ اس لیول پہ نہیں آئیں گے۔ آپ کی کامیابی ایز اے گروپ کامیابی کیا ہے کہ آپ امر بالمعروف کرتے ہیں۔ اور امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں جو تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں، وہ تو خود ہی کہتے ہیں، اپنا آپ کو دلاسا دیتے ہیں، وہ دعویٰ الی الخیر کو امر بالمعروف کہتے ہیں۔ امر بالمعروف ہوتا ہے قانون آپ کے ہاتھ میں، ورنہ امر کا تو لفظ اصولی طور پہ حکم کا سیکھا ہے۔ ورنہ امر کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنے سگے دوست کو، اپنے بیسٹ فرینڈ کو کا امیر نہیں ہوں، وہ بھی میری صرف نصیحت ہی مان سکتا ہے، حکم دینے کی کون سی میری اوقات ہوگی؟ سو پہلے آپ اس اوقات کو پکڑیں گے کہ امر ہمارے پاس ہو تاکہ امر بالمعروف کر سکیں، اور ون نہی عن المنکر تو کرنے کی تو کوئی اوقات ہے ہی نہیں عام بندے کی۔ قانون نہیں ہوگا آپ کے ہاتھ میں تو آپ ون نہی عن المنکر کیسے کریں گے؟ تو دنیا کی کامیابی بھی قرآن ایسے ہی بتا رہا ہے کہ دنیا میں کامیاب وہی لوگ ہیں جو اللہ کے قانون کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نافذ کرنے کے لیے کہا ہے کہ وہ نافذ کرنے کی طاقت اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہوں گے۔ نہیں رکھے ہوں گے تو ایٹ لیسٹ ہر وقت اس طرف کوشاں ہوں گے کہ قانون اللہ کا ہی دنیا میں چل رہا ہو اور قرآن سے ہی چل رہا ہو، اور اگر ہم سے چھن گیا ہے تو کوئی بات نہیں، چھن گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی ہمارے کرتوت کی سزا دے دی ہے، تو اپنا پورا کا پورا معاملہ اس طرف، اپنا رجحان اس طرف رکھو کہ آپ کی کوششیں اس کو ری گین کرنے کے لیے ہوں، کیونکہ اپنا تزکیہ کرنے کی تو کتاب بدھزم بھی نہیں ہے نا، اتنا تو سیلفش نہیں ہو سکتے نا، یہ تو کامن سینس کے خلاف ہے۔ تزکیہ دنیا کا کروانا ہے نا، اگر اپنا ہی تزکیہ کرنا تو میں تو اپنے سگے بیٹے کے اوپر ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے اپنے بیٹے کا تزکیہ کیوں کروانا ہے؟ پھر یہ میرے اندر کی آواز ہے کہ میں نے سب کا تزکیہ کروانا ہے، میرے اندر کی امپتھی ہے کہ لوگوں کی فکر کرنی ہے، اور ایسا نظام بنایا جائے گا جس سے لوگوں کا تزکیہ آٹومیٹکلی ہو رہا ہو۔ یہ تینوں چیزیں کپل کریں گے کہ زیادہ تر لوگ سوچتے نہیں، دوسرا آپ نے اپنا نہیں باقی لوگوں کا بھی ذمہ لینا، یہ فطرہ کی آواز ہے، تیسرا جو طاقت میں ہوگا اسی کا نظام لوگ نیچرلی مانیں گے، چاہے وہ چاہتے ہوں یا وہ نہ چاہتے ہوں، وہ مانیں گے ہی مانیں گے۔ ان تینوں اصولوں کو اکٹھا کریں گے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کامیابی دنیا کی نہیں ہوگی تو آخرت کی بھی نہیں ہوگی۔ دیکھیں ساحل بھائی، زبردست طریقے سے آپ نے جو بات کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اس چیز کی۔ طاقت قرآنی ایک فلسفہ ہے، اس کے استدلالات بھی قرآن پاک نے کیے ہیں، جس کی طرح میں تھوڑی سی ابھی توجہ دلاتا ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں پر جو مذہبی پیشواں ہیں سر، عام طور پر وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ ایک ہے دنیاوی ترقی، جس طرح دنیاوی زبردست آگے نکل جانا، سائنسیاں ترقی کرنا، دیگر، سر اس کا دین سے تعلق نہیں بنتا۔ یہ اصل میں وہ جراثیم ہے ہمارے دماغ کے اندر جو ہمیں لگتا ہے قرآن پاک نے اس بارے میں کوئی چیز ڈسکشن لایا ہی نہیں، کوئی ڈسکس ہی نہیں کیا۔ ہاں قرآن اخلاق بات، چوری نہ کرو، ڈکیتی نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پوائنٹ کو ہمیں قرآن پاک سے پہلے سمجھانا پڑے گا کہ یار یہ جو دنیاوی ترقیاں ہیں نا، یہ دنیا دین، یہ دو لفظ ہم نے جو الگ کیے ہیں، یہ پرابلم ہے اصل میں۔ یہ دنیا بھی اسی رب کی ہے، وہ بھی اس رب کی ہے۔ اس کو جو بنایا جاتا ہے اس دنیا کو، وہ بھی دین کا ہی حصہ ہے، وہ کوئی الگ نہیں ہے۔ میرے خیال ہے یہ وہ مسنگ پوائنٹ ہے ہمارے یہاں جو مذہبی پیشواں ہے، اس لیے وہ دنیاوی ترقیاں اس چیز کو تھوڑا سا الگ کر دیتے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیمات کو رکھ دیتے ہیں صرف تزکیے کے ساتھ۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا، یہ نفسیاتی ایشو ہے۔ سر کوئی مثال دے سکیں اگر آپ؟ ہاں میں اس کی مثال آپ کہنے قرآن پاک سے میں دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، حضرت سب کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر معاملہ مستحکم ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ختم نبوت کا جب آغاز ہوا تو مستحکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ کر۔ سر جب معاملہ مستحکم ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلا اعلان بنی اسرائیل میں کیا کیا تھا؟ اے بنی اسرائیل والو سن لو، اللہ کی خوشخبری ایک آ رہی ہے، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ اللہ تعالیٰ اب تمہیں اقتدار میں لانا چاہ رہا ہے۔ یہ نص ہے قرآن کی۔ اے بنی اسرائیل والو، قرآن اللہ اب تمہیں اقتدار میں لانا چاہ رہا ہے۔ سر کیا تھا اقتدار میں؟
फिरौन गरक हुआ, गौर कीजिएगा, फिरौन गरक हुआ, बनी इसराइल वालों को लाके सहरा में रखा, उसके बराबर में ही ये फलस्तीन वाली जमीन है जिसको अर्द मुकद्दस कहा जाता है। सर यहाँ अभी अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम गए ही नहीं है, या मूसा अलैहिस्सलाम ने अभी तबलीग ही नहीं की है, कुछ भी नहीं किया। अल्लाह का पहला हुक्म आया कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर यहाँ किताल करो, यहाँ एक जब्बार कौम है, जालिम कौम है, उनके खिलाफ तुम जिहाद करो, कामयाबी हासिल करो, इख्तिदार जमाओ यहाँ पर। कि पहला हुक्म कुरान पाक का मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ था, फिरौन के गरक होने के बाद। इसके बाद से आप देखें कुरान पाक का अंदाज इतना बदल जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से इख्तिदार की बिशारत जब आई है, इसके बाद के अदवार आप पढ़े, सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर इख्तिदार का, दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर इख्तिदार का, जुल्करनैन का दौर, क्या कुरान पाक ने अजीम शान उसकी बयान की है। एक इख्तिदार की तो बातें की है कुरान ने, और काय की हैं। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पॉइंट की बात यह है, अल्लाह तारीफ किस चीज की बयान कर रहे हैं? अल्लाह बयान कर रहे हैं कि उसने अखलाक बहुत अच्छे किए, करने थे क्योंकि अल्लाह के नबी हैं, लेकिन अखलाक के साथ साथ कुरान तवज्जो दिला रहा है, यामलून लहू मा यशाउ मिन महारीब व तमासील, कि उनके लिए जो अल्लाह ताला ने उनके ताकतें दी थी उससे वो बड़े बड़े महल्लात बनाई जा रहे हैं, तामीरों तरक्कियां बड़ी जबरदस्त की जा रही हैं, अल्लाह तारीफ कर रहे हैं। फिर कुरान पाक ने तारीफ इस कमाल पे लेके चले गए जिसे दुनियावी तरक्की भी कहते हैं ना। गौर कीजिएगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुरान तारीफ क्या बयान कर रहा है, वो मलका सबा आ गई थी, ऐसा जबरदस्त महल, शीश महल बना हुआ था, उसको लगा शायद पानी होगा, वो थोड़ा पहुंचे ऊपर करने लग गई थी। ये अल्लाह तारीफ बयान कर रहे हैं। तो सर ये जो दुनियावी तामीर है ये कोई अलग चीज नहीं है, यही है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। इसलिए अब कुरान पाक की दो आयतें आपको समझ में आएंगी। अल्लाह ने बयान किया, लौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील, कि अहले किताब अगर तौरात और इंजील पर कायम रहते, लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, ये ऊपर से भी खाते नीचे से भी खाते। ये अरबी का एक मुहावरा है, ऊपर नीचे से खाना। मतलब क्या है इसका? सर ऊपर नीचे से वही बंदा खा सकता है जिसके हाथ में इख्तिदार होता है, कंट्रोल होता है, वो हैंडल करता है सारे मामलात। यही वादा अल्लाह ने हमारे साथ भी कर दिया, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात, कि ए तुम अगर ईमान अमल साले पर कायम रहोगे अल्लाह तुम्हें इख्तिदार में रखेगा। यही वादा मेरा पीछे बनी इसराइल के साथ भी रहा है। सर हमारा टारगेट ही इख्तिदार है। अगर कुरान पाक को आप समझे, अगर मेरे हाथ में अभी ताकत नहीं है, मैं दीन पर ही नहीं हूं, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि तुम सच्चे ईमान अमले साले वाले हो तो तुम्हारे पास ताकत होगी। आज अगर ताकत नहीं है तो मैं इसका मतलब नहीं हूं सच्चा ईमान वाला, मेरी वो राह ठीक नहीं है, मुझे ठीक मनहज के ऊपर डाला हुआ नहीं है, मैं कहीं और भटक रहा हूं दीन का नाम लेकर के। सर ये नुसूसात हैं, इसको मेरे ख्याल है हर बच्चे को ज़हन में रखना चाहिए कि मूसा करीम अलैहिस्सलाम के बाद से ये बिशारत है इख्तिदार की। अर्द मुकद्दस की अल्लाह ताला ने उनको जो हुक्म दिया था, इख्तिदार का ही हुक्म था और काय का, कि जब तक इख्तिदार नहीं है कहाँ जबान में कौन सा असर है। यानी मैं नौकर हूं और मालिकों को मशवरा दे रहा हूँ, मालिक साहब आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, इस तरह करना। मेरी क्या हैसियत जबान की है? जबान की हैसियत होती है उसका वजन भी हो और एक आपकी एक पोजीशन भी होनी चाहिए आपकी, ताकि नीचे बात में वजन जाए, बात समझ में आए हर एक। अच्छा, तो मुफ्ती साहब आपको क्या तरीक़ेकार क्या लगता है? आपने ये इतनी लंबी तकरीर तो कर दी, लेकिन इसका तरीक़ेकार क्या है कि अब इख्तिदार में आया कैसे जाएगा? कोई स्टेप्स आपके पास? सर सबसे पहले जहन तो बने खुदा के वास्ते, जहन बनेगा तो कुछ करेंगे, जहन ही नहीं है हमारे यहाँ। अभी मैंने अर्ज किया कि हमारे यहाँ मजहबी पेशवा, अल्लाह ताला अजर दे, देखें हर बंदा गौर फिक्र करता है, अल्लाह नवाजे उनको, उनके यहाँ सोच ही नहीं है। अच्छा कुरान साइंस की किताब ही नहीं है। यार ये जुमला मुझे इतना सर कुरान पाक में बायदा एक ज़िम्ना नर्स कर दूं, कुरान तो कहता है साइंस तुमने अपने हाथ में रखनी है। और मैं अभी एक मशहूर आयत आपने 1000 दफ़ा पढ़ी है। सर अभी मेरी ज़बानी आप ज़रा पढ़ लीजिए। अल्लाह ने बयान किया, वो यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह ताला ने तारीफ बयान की कि मेरे सच्चे मोमिन कौन है, जो अल्लाह की इबादत करते हैं और गौर व फिक्र करते हैं आसमानों और ज़मीन की खल्क पे। ये आयत आपने कई दफ़ा पढ़ी है? जैन भाई एक जवाब दीजिएगा, ज़मीन और आसमान में गौर व फिक्र करते हैं, कुरान ने ये लफ्ज़ कहा है? कुरान ने क्या लफ्ज़ कहा, किस चीज़ में गौर करना है? सर मेरे सामने अरबों साल पहले पैदाइश हुई है और कायनात तो भी है। अल्लाह किसकी तरफ कह रहे हैं तुम गौर व फिक्र करना है? तुमने इस कायनात की पैदाइश पे गौर व फिक्र करना है। तो कैसे करना था? ओ मेरे हाथ में होता तो मैं कुछ करता ना। मेरा सवाल सिर्फ ये है मुसलमानों का कि उन्होंने इन चीजों को छोड़ दिया हुआ है।
سر اب ہم محتاج ہیں. ہم آج کافروں کی طرف سے ایک تحقیق آتی ہے نا, ہم قرآن, یار یہ دیکھو اللہ کی کتاب کے اندر یہ آیت مل گئی ہے, سر رو بھی ٹوٹ گیا ہوا ہے خدا کی قسم ہمارا رو بھی نہیں. اور یار پہلے تحقیق آتی ہے پھر قرآن دکھاتے ہو. سر یہ ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا کہ ہر تحقیق, ہم نے آسمان و زمین کے پیچھے جانا تھا, اربوں سال پیچھے, یہ ہم نے جانا تھا. قرآن نے تو یہ بات کی ہے. سر ہماری سب سے پہلے ذہن بنے خاص طور پر ان مقتداؤں کا کہ وہ یہ فرق نہ کرے. سر یہ دنیاویہ ترقیاں ہوں, کچھ بھی ہو, سب کا تعلق دین ہے. یوسف علیہ السلام کی ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی. سر یہی قرآن ہے, 1000 دفعہ پڑھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو پتا چل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آگے 7 سال قحط رہیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. سر کیا تھا یوسف علیہ السلام نے؟ زین بھائی اگر آپ جواب دیں, کیا کیا تھا؟ سب پلاننگ کی تھی. اور کیا کیا تھا؟ بادشاہ نے آپ کو سیٹ دی, آپ نے پلاننگ کی, 7 سال سے لڑے کہ 7 سال تک برا وقت, میں نے اتنا محنت کرنی ہے, اس محنت سے اتنا سٹاک کرنا ہے, خود بھی کھانا ہے, پڑوسی ممالک کو بھی دینا ہے. سر یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی پلاننگ تھی یا صرف تزکیہ نفس تھا؟ سر دنیا کی پلاننگ تھی نا. ایک اقتدار کی حیثیت کے اندر انہوں نے ایک مصیبت جو آئی تھی اس کی باقاعدہ پلاننگ زبردست کی. سر سب کچھ دین ہے, سائنس بھی دین ہے, یہ دنیا بھی دین ہے. اس میں جب ہم یہ فرق توڑیں گے نا پھر باتیں سمجھ میں آئیں گی. ہمارا یہ جو فرق ہے اس نے ہمیں مروا دی. 2 فرقوں نے مروایا, ایک سیاست الگ کر دو, دین الگ کر دو, اور ایک ہمارے یہاں یہ فرق جو آج ہمارے یہاں تھوڑا سا مذہبی رہنما جو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. سر ہر چیز دین ہے, دنیا سے بھی ہر چیز دین ہے. سر قرآن پاک نے تزکیے کی بات نہیں کی کیا؟ سر بغیر تزکیے کے کیسے ہو سر؟ لیکن تزکیہ قرآن کا ایک حصہ ہے. ہم بولے کہ تزکیے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ چیز ہے. واللہ اعلم, میں نے باقاعدہ سے ایسا کچھ سنا نہیں ہے, لیکن میں تزکیہ قرآن کی ایک شاخ ہے, تو میں صرف شاخ کو پورا دین تو نہیں بول سکتا. دین تو وہ ہے جو جڑ سمیت کھڑا ہوا, اس کی کئی شاخیں ہیں, وہ سارا مل کے ایک درخت ہے. اسی طرح قرآن پاک سب کچھ مل کر ایک درخت ہے. اس کے ٹکڑے نہ کریں تو اچھا. تزکیہ اپنی جگہ, دنیاوی معاملات اپنی جگہ, اقتدار کی بشارت الگ اپنی جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیت ایک پڑھ کے میں پھر ساحل بھائی سے آپ سوال کیجئے گا. قرآن پاک نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بیان کیا کیا اہل کتاب کو, لقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ. یہ آیت اگر آپ نکال لیں تو دیکھیے گا بڑی زبردست ہے. ایک منٹ میں نکال لیتا ہوں. یہ دیکھیں اہل کتاب سے متعلق سورہ نساء کی آیت ہے 54. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا نا کہ اب تمہارے لیے اقتدار کی بشارت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک نے آیت کیا بیان کی, ایک اعلان کروایا, اے اہل کتاب تمہیں حسد ہو گیا ہے, علی ما آتاہم اللہ من فضل, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے جو احسان کر دیا اس پر تمہیں حسد ہو گیا. فقد سن لو آتینا علی ابراہیم, میں نے یہ محمد مصطفیٰ اور ان کی امت کو دے دیا, میں نے کتاب بھی دے دی, میں نے حکمت بھی دے دی, وآتیناہ ملکا عظیما, اور ایک بہت بڑی اقتدار کی بشارت بھی دے دی. سر اقتدار کا اگر تعلق ہی کوئی دین کے ساتھ نہیں تھا تو کئی کی بشارت قرآن دے رہا ہے, وآتیناہ ملکا عظیما. سر اقتدار کے بغیر کچھ نہیں ہے, طاقت کے بغیر ہم نل ہیں, زیرو ہیں, غلام ہیں, مانے نہ مانے. بالکل صحیح ہو گیا, آپ کا پوائنٹ نوٹ کر لیا. اچھا, اب اگر ہم قرآن کے ذریعے یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی تو ہم جب قرآن کو ایڈریس کریں گے, جب قرآن میں جائیں گے یہ سب چیزیں نکالنے سمجھنے, ابھی تو وہ ذہنیت ہی نہیں بنی ہوئی نا. تو کریٹیکل تھنکنگ, یہ ساری چیزیں ان کو کس طرح سے دیکھنا ہے, اس تک کیسے پہنچے گا بندہ؟ قرآن کو دیکھنے کا لینس کیا ہے؟ ساحل بھائی اگر آپ اس پر. سر اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود بتایا, اور کس کو بتا رہے ہیں؟ ان لوگوں کو کہ جو یہ تمام تر معاملات, انسانی معاملات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا نا کہ میں نے تمہارے میں سے, یہ اتنا کی ورڈ ہے سورہ جمعہ کا, کہ تم میں سے میں نے ایک ایسے انسان کو مبعوث کر لیا ہے جو چاروں کام کر کے دے گا. یہ 4 ہی کیوں, 5 کیوں نہیں, 3 کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے 4 کیٹیگریز کے اندر ہی معاملہ پورا کا پورا, نفسیات کا, سیاسیات کا, اخلاقیات کا, اور سب سے بڑی بات
पर्पस का, मकसदियत का ना, कि भाई तुम्हारा स्कोप क्या है। अल्लाह ताला स्कोप बता रहा है। और कैसे बता रहा है अल्लाह ताला स्कोप? कि तुम में से मैंने मबूस किया उस ऐसे शख्स को जो तो चारों काम तुम्हारे लिए करेगा, कि वो यतलू अलैहिम आयात करेगा, युज़क्कीहिम करेगा, युअल्लिमुहुमुल किताब करेगा वल हिकमा। आप पांचवी कैटेगरी दुनिया के तमाम उलूम हिस्ट्री से देखें कि पुराने से पुराने, अरस्तू से भी पहले जाएं, उसके बाद आए यूरोपियन जो है ना रेवोल्यूशंस चेक करें, इस वक्त के मामला देखें जो इस वक्त दुनिया में मामला चल रहे हैं, जो साइंसी तरक्की, फ़लसफ़े की तरक्की, तरक्की छोड़ें, इर्तिका ज़ीरो से लेके जितनी गलतियाँ की इंसानों ने, जितनी सही और गलत नताइज तक पहुँचे। बनी इसराइल के मामला देखें, 3000 साल का बनी इसराइल का मामला देखें। फिर उन यूनिवर्सिटीज़ को देखें जो कि पुरानी दरसगाहों से लेके ये कैम्ब्रिज को देखें, न्यूटन का टाइम से लेके अब तक देखें, तो आपको पता चलेगा इंसान इन 4 कैटेगरीज के अंदर ही सारे के सारे मामलात करता हुआ है। और सारे के सारे आंसर्स, सारे के सारे जवाबात जहाँ मर्जी से ले, मगर सवाल इन चारों कैटेगरी से ही निकालता है। उसके अंदर ये 4 अलग अलग रेडार्स फिट हुए हैं। सो यतलू अलैहिम आयात का मतलब ही ये था, अल्लाह ताला तो जब भी कहते हैं कि मेरी आयत है, ये वाक़या जो हुआ ये मेरी आयत है, ये जो इनके कानों के ऊपर ज़र्ब लगी है असहाबे कहफ पे, ये मेरी आयत है। इस तरह की 20 आयतें जहाँ पे एक ऐसा अजीब वाक़या हुआ है कि जो अपेरेंटली हमारे लॉज के अगेंस्ट हुआ, हमारी सेंस उसको कैप्चर नहीं कर सकती, हमारे स्कोप से बाहर चला गया वो, हमारे जहनी स्कोप से। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये मेरी आयत है। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं क्यों नहीं गौर कर रहे हो उनके ऊपर। ये आयत का मतलब ये है कि ये नबी पहले यतलू अलैहिम आयात करेगा, तुम्हें इसकी तरफ फॉलो करके लेके जाएगा, तुम्हें फॉलो करवाएगा इन निशानियों की तरफ, इनकी तरफ बढ़ो। जो कि अभी मुफ्ती साहब ने कहा ना कि आसमानों की तरफ देखना मुसलमानों का पहला फर्ज है। कुरान गर्दन नीचे आने ही नहीं देता मुसलमान, कुरान अपने पढ़ने वाले की, कि आसमान की तरफ टिक टिकी बांध के देख। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेके शुरू हुआ वह मामला, जिस कौम की बात होती है अल्लाह ताला कहते हैं ऊपर देखो, ऊपर देखो। और दूसरी क्या करते हैं अल्लाह ताला, फी आफाक, और नीचे फी अनफुसिकुम, और फिर अपने अंदर देख। जैसे ही आफाक की बात आती है, साथ ही अल्लाह ताला आपको अपने अंदर ले जाते हैं। हमारे अंदर कैसे देखे, जब आप नोटिस करेंगे, लिटरेचर लिखा जाएगा, अचानक स्पिरिचुअलिटी और तसव्वुफ और अखलाक की बात हो जाएगी। भाई अपने अंदर देखने की एक और तरीका भी तो था, और वो तरीका आसान सा था। मेडिकल साइंस और बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, ये हमारे अंदर नहीं है क्या? तो जब हम इस तरीके से अंदर देखते हैं तो आपको अब पता चलता है कि दुनिया का इस वक्त का मुफक्कर, जो दुनिया का इस वक्त का स्मार्टेस्ट मैन, जो भी जिस रॉकेट साइंस में जाता है तो कहता है 2 चीजें नहीं समझ आ रही। एक, कायनात में वो जो जहां पर सितारे गिरते हैं ना, जिसको ब्लैक होल बोलते हैं, वो, और एक इंसान के दिमाग का न्यूरल नेटवर्क, ये 2 चीजें समझ नहीं आ रही। ये दोनों एक ही तरीके से फंक्शन करती, एक ही तरह का मुअम्मा है। खुदा की कसम अल्फाज भी ये कि एक ही जुमले में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुरान पढ़ के आयतें रटी हुई उन्होंने, कि एक ऊपर समझ नहीं आ रहा कि वो वाला चक्कर घन चक्कर का, और एक ये अंदर तुम्हारे अनफुसिना समझ नहीं आ रहा, हमारे अंदर ये क्या चल रहा है। जब उनके ये 2 अल्फाज सुनते हैं तो हम हैरान होते हैं कि ये सूरह साफ़ात सुना रहा है क्या, कि जापान का फिजिसिस्ट कुरान पढ़ के आया हुआ है क्या? मगर नहीं, हमने यतलू अलैहिम आयात का मतलब क्या पढ़ा हुआ है, तर्जुमा निकाल के देख लें। उर्दू, जिसने भी उर्दू में तर्जुमा किया है कि ये कुरान की आयतें पढ़ के सुनाएगा, कुरान की आयतें पढ़ के सुनाना। और यतलू अलैहिम आयात में दुनियाई फर्क है नफ्सियाती तौर पर, कि मैं उन निशानियों को फॉलो करवाऊंगा तुमसे, ये एक नफ्सियात हैं। और एक, मैं आयतें पढ़ूंगा। अगर आयतें पढ़ने वाले मतलब ये है तो युअल्लिमुहुमुल किताब में भी तो पूरा हो जाता था। युअल्लिमुहुमुल किताब से बेहतर तो कोई मतलब नहीं है किताब पढ़ के सुनाने वाला, मगर किताब तो इधर कानून का मतलब लेगी ना। तो यतलू अलैहिम आयात नंबर 1, युज़क्कीहिम, जिसकी वजह से सिर्फ गामदी साहब पे नाम मत लगाए जाए साहब, ये जनरल अहले सुन्नत वल जमात का फलसफा है। जनरल कि दुनिया में कामयाब वो हुआ, इस्लाम का पर्पस है कि इंसान पाक हो जाए, इंसान पाक हो जाए। कद अफलाहा मन तज़क्का, यहां से वो लेते हैं और वो कहते हैं ये पर्पस है, ये पिरामिड का टॉप हो गया। हालांकि इसी सूरह आला के अंदर ही आपको पता चलेगा नीचे कि और क्या क्या काम थे, कि तुमने ये क्यों सोच लिया कि तुम अपने लिए दुनिया में आए हुए हो।
تم نے اگر لوگوں کے کا تزکیہ نہیں کروانے کا انتظام کیا تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ تم نے یہ کون سا دین نکالا ہے کہ جو لوگوں کی فکر ہی نہیں کرتا؟ تم نے یہ کون سا دین نکالا ہے کہ جو اس بندے کی فکر نہیں کرے گا کہ جس نے کبھی بھی قرآن کی طرف نہیں آنا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ تمہیں ان کا خلیفہ بنایا کہ طاقت تمہیں ملی تھی نا، خلیفۃ الارض تم تھے، تم نے اپنا خلیفۃ الارض بھی پکڑا اور صرف اپنا ہی سوچا۔ ایسا کون سا بادشاہ اللہ نے بنایا جو صرف اپنا ہی سوچتا ہے اور وہ سمجھتا ہے وہ کامیاب ہو گیا؟ تیسرا یعلمہم الکتاب، یعلمہم الکتاب کا مطلب ہی یہاں پہ یہ تھا کہ جو وہ ہے نا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کہ لے آؤ نا اپنے قوانین۔ پولیٹیکل سائنس تمہیں بہت آتی ہے، پولیٹیکل سائنس ہم بھی سکھا دیتے ہیں تمہیں، قانون تمہیں بہت پتہ ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں قانون کیا ہے۔ کتاب وہی ہے نا کہ دو قوانین، جس کو میں ایک مثال دیتا ہوں، میڈیکل سائنس سے مثال دیتا ہوں کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، ڈاکٹر یہ کبھی بھی قانون نہیں بناتے میڈیکل سائنس کے، حالانکہ ہمارے لیے ڈاکٹر ایک مسیحائی درجہ رکھتے ہیں۔ عام بندے کے لیے ڈاکٹر سے اوپر کی کیا چیز ہے کہ تم یہ لے چھری پکڑ، میں لیٹا ہوں تیرے ٹیبل پہ، پھیر چھری میرے اوپر اور اچھی طریقے سے پھیری، یہ والا لائسنس ہم دیتے ہیں ایک مسیحا کو، سوچیں ذرا۔ مگر وہ ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے قانون نہیں بناتے، کتاب نہیں لکھتے وہ میڈیکل سائنس کی، وہ کتاب کو پریکٹس کرنے کے لیے قانون دانوں کے تابع رہتے ہیں۔ قانون کون بناتا ہے میڈیکل سائنس کے؟ وہ لیب کے اندر بیٹھے ہوئے ریسرچرز، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا مفکر، لعلہم یتفکرون والے لوگ، وہ بناتے ہیں میڈیکل سائنس کے قانون، اس کے تابع رہتے ہیں دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کہ یہ والے پروٹوکولز نہ تم نے چھوڑ دینا، تمہیں ہم ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں سیل کے اوپر، ٹیشو کے اوپر، پروٹین کے اوپر، ڈی این اے کے اوپر کہ تم اپنی اوقات میں رہو اور طبیبو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ کب کہاں پہ چھری پھیرنی ہے تو کتنی پھیرنی ہے اور کتنا مکس کرنا ہے، کتنا ڈوپامین تو کتنا سیروٹونن ڈالنا ہے، کہاں پہ سرجری نہیں کر سکتے، کہاں پہ کر سکتے ہو۔ ڈاکٹر ہمیشہ اس کے تابع رہتا ہے۔ بالکل ہر ڈسپلن کے اندر اس چیز کی ہائرارکی ہر جگہ کے اوپر یکساں ہے، بالکل میتھمیٹکس میں بھی، فزکس میں بھی، پولیٹیکل سائنس میں بھی۔ ہم سے بہتر کون جاتا ہے؟ ہم تو پاکستانی ہیں، ہمیں تو پتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ قانون جہاں پہ بن گیا ہوا ہے، جو چاہے وہ وردی والا ہے، چاہے وہ کرتے والا ہے، چاہے وہ ویسٹ کوٹ والا ہے یا بندوق والا ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا اب وہ بتائے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں، ہم کتنے نیک ہو سکتے ہیں کتنے، بلکہ نہیں میری غلطی ہوئی، ہم کیا کریں گے تو نیک ہو جائیں گے، کیا کریں گے تو بد ہو جائیں گے۔ ہم تو ہر کچھ سالوں بعد نیک اور بد کی ڈیفینیشن بھی چینج کرتے رہتے ہیں نا، کیونکہ جس کے ہاتھ میں قانون ہوتا ہے وہ بتاتا ہے نیکی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سو بالکل ڈاکٹر اور ریسرچر کی مثال کے طور پہ پولیٹیشینز کو، پولیٹیکل سائنس کو سمجھیں، تب آپ کو اس آیت کا مطلب پتہ چلے گا کہ یتلو علیہم آیات والے ہی اصل میں ریسرچر ہوتے ہیں۔ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ قانون کیوں بننا چاہیے۔ جو زکیم والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر اپلائی کر چکے ہوتے ہیں، پہلے ان کے اپلیکیشن لیول ہوتا ہے، اس کے بعد یعلمون الکتاب والے ہوتے ہیں کہ جو رولز اینڈ ریگولیشن اور پروٹوکول سیٹ کر سکتے ہوتے ہیں، اور حکمہ والے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کب سیٹ کرنا ہے، کون سا قانون اب نیا چاہیے، کون سے ڈسپلن میں انٹری کرنی ہے۔ ہم نے یہ چاروں ایک سیریل کا حصہ تھے، ہم نے کبھی بھی اس آیت کو اس طریقے سے دیکھنا نہیں تھا۔ حالانکہ اوپر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کیٹیگریز کو اپنی صفات کے ساتھ ٹیبولیٹ کر دیا ہوا تھا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و فی الارض، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ چاروں کے چاروں کام اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ اس سسٹم کے تھرو میں تم لوگوں کو چلا رہا ہوں۔ نیچے میں تمہیں ایک نبی دیا ہے جو پورا کا پورا سسٹم تمہیں اسی طریقے سے چلا کے دکھائے گا کہ انسان کیسے چلنے ہیں۔ میں نے کائنات ایسے چلائی ہوئی ہے، یہ بھی تمہارے معاملات کو ایسے ہی چلائے گا۔ اب اس کے بعد کیا کسر رہ گئی تھی کہ ہمیں ریسرچ کرتے، اس کے بعد کیا کسر رہ گئی تھی کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری آیت ہے، ایٹ لیسٹ وہ والی ساری کے سارے علوم ہم اپنے پاس لے آتے۔ اور آپ نوٹس کریں گے ذہن، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا میری آیت ہے، وہاں پہ یا بایولوجی ہے یا فزکس ہے، ایسٹرونومی ہے یا میتھمیٹکس ہے، جدھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری نشانی ہے۔ سو اب پیچھے کیا اب یہ تو علت بیٹھ گئی ہم پہ کہ اگر آپ کو یہ چاروں علوم نہیں آتے، یعلمون الکتاب کے بعد تو پولیٹیکل سائنس بھی، یہ پانچوں علوم نہیں آتے، تو پھر تو آپ تو قرآن کے فالوور ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ اور کیا کرتے رہے ہیں؟ لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ ماں باپ سے پیار سے بات کیا کرو، 5 کے اوپر کر لیا کرو، 5 وقت نماز پڑھ لیا کرو۔
ذرا سوچیں 6,500 آیات آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ہم نے یہ سارا کا سارا ریسرچ ورک, یہ سارا کا سارا پاور ہاؤس آؤٹ سورس کر کے دے دیا کہ ہمیں جی ہم بالکل قبطیوں کی طرح کے ہمارے شوق ہیں, ہمیں کوئی فرعون چاہیے ہوتا ہے ہمیں ڈنڈے مارے, آپ جیسے ہیں پلیز ہمیں گورے ہیں یا یورپین ہیں, کل کو چائنیز ہوں گے کہ آپ کی طرف سے آئیں گے قانون, آپ کی طرف سے آئیں گے رولز اینڈ ریگولیشنز. میری ایک خواہش تھی کہ ایٹ لیسٹ یہ لیول تو آ جاتا, ایٹ لیسٹ یہ لیول آ جاتا کہ مارس کے اوپر جاتے یہ گورے اور روسی اور چائنیز, کسی اور یوروپا پہ جوپیٹر کے مون پہ جاتے اور ایک ایٹ لیسٹ یہ کہہ سکتے کہ بھیا یہ تو وہی باتیں ہیں جو مسلمان نیچے کر رہے تھے, یہ تو وہی معاملات چل رہے ادھر جو ان کی کتاب میں لکھے ہوئے تھے. ہم نے تو یہ کتاب ان تک بھی نہیں پہنچنے دی کہ جو ایٹ لیسٹ ریسرچ کر رہے ہیں. ہم نے ایسے کہ چھپانے کی کوئی مہم کی بھی ہو تو ان سے چھپاتے نہ چھپاتے ایٹ لیسٹ اپنے بچوں سے تو نہ چھپاتے یہ سارے معاملات.